شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جماعت جید علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں. مولانا قاری عبداللہ ابراہیم صاحب، مولانا قاری عاصم میر صاحب، مولانا زید حبیب راشدی صاحب، مولانا سعید مبارک پوری صاحب اور خصوصاً سارے استاد جی بڑا ہی جاندار خطاب فرمائے. شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب، اللہ سونا اصحاب کو سنن سمجھن تو بعد عمل کرن دی توفیق بخش. علاقہ بھر دے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، خاص کر مولانا قاری ظفر معاذ صاحب اور دیگر احباب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. محترم رانا محمد صابر ظہیر صاحب، انہاں دی پوری ٹیم، معاونین، انہاں دے محسنین، اللہ سب کو جزائے خیر دے. تواڈی ساری یہ حاضری، تساں سارے احباب دی تشریف آوری، اللہ سونا اپنے گھر وچ اے پسند چا کرے اور نجات دا ذریعہ بناوے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کو کبیرہ گناہ دے متعلق دشا. گناہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہوندن، صغیرہ جڑے نیکیاں کرن نال اللہ مٹا دیندے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی حدیث چندے جی میں بندہ وضو کریں دے، ہاتھ دھوئیں دے تے ہتھیں دے گناہ جھاڑ ویندن، بندہ کلی کرے منہ والے گناہ جھاڑ ویندن، بندہ بازو دھووے بازو والے گناہ، یعنی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ. چونکہ انسان کلو بنی آدم خطاؤن، خطا دا پتلا ہے، غلطیاں دا پتلا ہے، غلطی تھی ویندی ہے. چھوٹیاں غلطیاں نیکیاں کرن نال ختم تھی ویندی. جی میں ایک بندہ آیا آج وہ اللہ دے نبی میرے کے غلطی تھی گئی ہے، اللہ میں کو معاف کرے سی تو کیویں کرے سی. آپ نے فرمایا نماز دا ٹائم ہے، بعد پوچھی نماز پڑھ گن دیں. نماز تو بعد پوچھے سی، آپ نے فرمایا کیا ہوں نے نماز نہیں بھی پڑھی، یہ نماز دی وجہ تو رب نے تیری غلطی معاف کر دیتی ہے.
او گناہگار عورت جائیں پیاسے کتے کو پانی پلایا ہا، رب نے انہیں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں حج بیت اللہ کرن نال اللہ غلطیاں معاف کرنے دے، نماز پڑھو نماز دے بعد اللہ گناہ معاف کرنے دے، جمعے دی نماز ادا کیتی وے اگلے جمعے تک دے پورے ہفتے دے گناہ اللہ معاف کرنے دے۔ انہیں سارے کے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہیں جڑے وہ توبہ نال معاف تھی نا، اور توبہ دی پہلی شرط ہے کہ شرمندگی گناہ ہے، دوسری شرط ہے کہ عہد کے ول نہیں کرنا، تیجا یہ ہے کہ بندہ جڑا نا ول او گناہ دی پکی توبہ کرے اور ساری زندگی وہ تو گناہ نہ کرے، یعنی پورا ایک پکا ارادہ ہوئے، شرمندگی بھی ہوئے، پکا معاہدہ بھی وعدہ بھی ہوئے، تاں اللہ توبہ قبول کرے دے۔ اور یہ جڑے کبیرہ گناہ ہیں اساں جنہیں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیں دے، ان دی وجہ تو سارا تھوڑا معاشرہ خراب ہے، اور انہیں کبیرہ گناہ دی وجہ تو سارے ہوتے اللہ دی رحمت کہے نہیں، رب دی ناراضگی ہے، آپس دی کھاپت ہے، ان دی وجہ ہے کہ سارے اندر ایسے گناہ وڑ چکے ہیں جنہیں کو کبیرہ گناہ کہے ہیں، جنہیں دی وجہ تو فساد ہیں، جنہیں دی وجہ تو معاشرے بد بنی۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تو کو وڈے گناہ دے بارے نہ دساں؟ جی اللہ دے نبی دسو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک گناہ اے دسے کہ الاشراک باللہ، اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، رب نال کہیں کو شریک کرنا، یعنی رب دی جڑی ذات ہے، رب دی ذات نال کہیں کو رب دی ذات ہے حصے دار بناونا، اے شرک ہے۔ اور رب دیاں جڑیاں صفتاں ہیں او رب دے علاوہ غیریں یعنی مخلوقات تسلیم کرنا مننا، اے شرک ہے۔ جیڑی صفت رب دی ہے، رب عالم الغیب ہے، تے بندہ آکے فلاں بندہ بھی عالم الغیب ہے، زندہ کرنا مردہ کرنا مارنا زندگی دیونا اے رب دی صفت ہے، تے بندہ آکے فلانا بندہ بھی مار سکدے جوا سکدے، شرک ہے۔ روزی دیونا رب دی صفت ہے، تے بندہ آکے فلاں جڑی مخلوق ہے وہ بھی روزی دے سکدے، دیون تے قادر ہے، اے شرک ہے۔ اولاد دیون رب دا کام ہے، رب دی صفت ہے، تے بندہ آکے فلاں بندہ بھی دے سکدے، اے شرک ہے۔ رب دی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اور رب اپنے پورے صفتیں وچ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہیں کرنا۔ اور اللہ دے فضل نال، اللہ دے فضل نال میں تحدیث نعمت دے طور تے آدھا ان روئے زمین دے ہوتے ہیں، تھوڑا جہاں جذباتی نہ بڑھا ہے، میرا جملہ سننے دے بعد جذباتی نہ بڑھا ہے، سوچا ہے چاہ سمجھا ہے چاہ، سوچن سمجھن دے بعد اگر میری بات غلط ہوئے میں کو ضرور دسا ہے، میں آکھن چھوڑ دسا۔ این زمین دے ہوتے ہیں اللہ دا فضل صرف اور صرف اہل الحدیث تے ہے، جڑا این زمین تے رب دی ذات نال اور رب دی صفات نال شریک نہیں کرنا، یہ اللہ دی صفت۔ لوگ یعنی ساکوں غیر مقلد دا تانا دے سن، وہابی دا تانا دے سن، باقی تانے دے سن، لیکن آج تک زمین تے ساکوں ہی کہیں نہیں آکیا کہ یہ مشرک ہے۔ یعنی یہ اللہ دا فضل ہے کہ شرک سادیج کوئی، اساں رب کو وحدہ لا شریک مننے، غوث اعظم، غریب نواز، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بڑا والا، سارا کم کل ہے میرے رب دا ہے، رب دے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیر بزرگ ولی رب دے ولیاں دیاں کرامتاں برحق ہے، انہاں دی عزت انہاں دی شان برحق ہے، لیکن ولی انہاں دی ولایت برحق، پر ولی رب نہیں بن سکتے، ولی خدا نہیں بن سکتے۔ پہلا گناہ ہے الاشراک باللہ، جیڑا سارے پاکستان وچ، ہندوستان وچ، برے صغیر پاک و ہند وچ، عجم علاقے وچ عام ہے، شرک عام ہے۔ تساں سعودی عرب ونجو، زمین کھٹو، زمین پھٹو، زمین کو کھولو، تلو سونے نکل اندر، انہاں دے پہاڑیں چ سونے دیاں کان ہیں، اور سارے زمینیں تساں تلے جھک مارو کاند نکل اندر۔ اتھاں جا جا تے در در دے اتا اساں اپنے مشکل کشا حاجت روا بڑھائے ہوئے، اور کلے اللہ وحدہ لا شریک دی جڑے لوگ عبادت کرن اللہ انہیں کو آب زمزم بھی دے دے، اللہ انہیں امن بھی پیدا کرن۔ شرک نہیں کرنا بھائیو، آج دی کانفرنس دا پہلا اے پیغام ہے کہ رب نال شرک نہیں کرنا۔ اولاد دے نہ دے بدزن نہیں تھی ہونا، پورا اعتقاد رکھنے کہ اولاد نے من اللہ ہے، صحت نے من اللہ ہے، بیماری اللہ والوں، دکھ اللہ والوں، سکھ اللہ والوں،
آپ نے کبیرہ گناہیں وچوں پہلا گناہ کیڑا دسے؟ رب نال شرک کرنا، تے اللہ شرک تو بچاوے۔ نبی سارے شرک دی نفی کرن دی خاطر آیا، سارے نبی پاک نے بھی شرک دی نفی کیتی ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اصحاب کہف غار اچ گئے ول رب نے انہاں دی حفاظت کیتی، انہاں نے بھی شرک دی نفی کیتی ہے، تساں بھی شرک دی نفی کیتی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے دے سامنے شرک دی نفی کیتی ہے کہ رب دا شریک کہیں کو نہیں کرنا، اور جڑا اللہ نال شرک کرے باقی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں گناہ اللہ دے میں چاہواں تو معاف کر دے ساں، اگر شرک کر کے اسو میں رب کہنا معاف کرے ساں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک دی معافی کہے بیا گناہ جڑا کبیرہ نبی سی دسائے۔ نبی علیہ السلام ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے آپ نے انہیں ٹیک چھوڑی تے آپ نے فرمائے الا وقول الزور، لوگوں خبردار، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گال کرنا اے بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہیں دے خلاف جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم یا جھوٹ بولنا اے بھی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے وقت دے خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے پوچھا ہا والذی تولا کبرہ منہم علی، آیت کے مراد کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن ابی مراد ہے۔ تے خلیفہ ہشام آکھن لگا تساں جھوٹ بولے دے پے ہو، عبداللہ بن ابی مراد نہیں، کوڑ مرے دے پے ہو۔ امام زہری رحمہ اللہ فرمائے میں کوڑ مرے دا پیا، میں جھوٹ بولے دا پیا؟ اگر ہون آواز آوے آسمان تو کہ جھوٹ حلال ہے، میں کو جھوٹ نال اتنی نفرت ہے کہ میں ول بھی جھوٹ بولن گوارا نہ کرے سا، اگر کوئی آواز آ کے یعنی اتنی نفرت کرے دے جھوٹ نال۔ نبی علیہ السلام نے عیسیٰ کو آکھے ایاکم والکذب، جھوٹ کے بچو، جھوٹ کے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بندے کو برا بنے دے، مجرم بنے دے، ان الفجور یہدی الی النار، اور یہ جڑا گناہ ہے جرم اے بندے کو جہنمی بنے دے، جہنم میں جرم نے دے تے جرم کیڑی شکر میں دیئے؟ جھوٹ۔ میں ویسے تفصیل اچ نہیں بننا چاہتا، اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ انہیں دے اوتے بھی تفصیلی گفتگو کیتی بن سکتی ہے، لیکن تیجی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وعقوق الوالدین، پیو ماں دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ دی اگرچہ حدیث ہے ترتیب مختلف ہے، حدیث ہے بھی پہلے الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الا وقول الزور، لیکن میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ذرا غور کرائے، شرک کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ اور جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم وہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ، اور جھوٹ بھی سارے وچ عام ہے، شرک بھی سارے وچ عام ہے۔ اور جڑی تیجی چیز ہے کبیرہ گناہ، آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ دی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ بولو، ماں باپ دی نافرمانی کرنا۔ اور تھوڑا جا میرے کہہ ذرا ای پوائنٹ دے اوتے تھوڑی جی تفصیل عرض کر کے میں بات ختم کرے سا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تواڈے سامنے سنن نسائی دی، تھوڑا جا غور کرے سو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان رجلا اتى النبی، ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کے آئے تے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر انی جیتو، میں تھوڑے کے حاضر ہویا اور میری نیت ہے ابایعو کا علی الہجرہ، میں تھوڑے حد دے اوتے بیعت کرنا چاہنا اور تھوڑے کٹے ہجرت کرنا چاہنا، اور اللہ دے نبی میری پوزیشن ہے آئی جڑے ویلے میں گھروں نکتا تے تھوڑے اندہ پیام وَلَقَدْ تَرَقْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، میں اپنے پیو ماں کو روا کے آیا، یعنی ابا اماں میری ہجرت تے راضی کہنا، جڑے ویلے میں گھروں نکلدا پیام روندے بیٹھے ہیں، روا کے آیا، ہاتھ مبارک اپنا ورتے کرو، میں بیعت کرنا چاہنا ہجرت دے ہوتے ہیں، جتھا آکسو جڑے ویلے آکسو علاقہ چھوڑن تے تیار ہوں، اگرچہ میرے پیو ماں راضی نہیں لیکن میں تو دے نال ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے کیڑی گال کیتی ہے؟ اللہ دے نبی ابا اماں روندے بیٹھے ہیں، انہاں کو چھوڑ کے آیا، قربانی دے کے آیا، تساں پیارے ہو
ہجرت پیاری ہے لیکن پیو ماں دی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کی میں بات سمجھائی، آپ نے فرمایا اچھا پیو ماں کو روا کے آئی ہجرت دی بیعت کرنا چاہیں، حالانکہ ہجرت کرنا بڑا اجر ہے، جڑا اللہ واسطے ہجرت کرے اللہ دے گناہ معاف کر دے دے۔ ہجرت بڑا عظیم عمل ہے، نیکی دا عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آکھ سکدے ہیں میں کو بندے دی ضرورت ہے، شاباش ہمت کر کے آئیں، آہت تے بیعت کر، جو میرے کٹے ہجرت کر۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو تو اپنے پیو ماں کو روا کے آئیں وادی میں جو ہاتھ دے ہوتے بیعت کرن دا کوئی فائدہ نہیں، اگر پیو ماں کو روا کے آئیں ہجرت کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ ارجع الیہما پیو ماں دو واپس والوین فازہکہما کما ابقیتہما۔ سنن نسائی دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے واپس جڑے پیرے نال آئیں والوین جی میں پیو ماں کو روا کے آئیں منہ ہسا کے آئیں۔ اتھا جڑی گل میں کو استاد جی بیٹھن تھے علماء میری جماعت دے، میں کو جڑی گل سمجھ آئیے، میں کو ڈھیر نقطے تو میں کو نہیں اندے، نہ میں عالمہ طالب علمہ، جڑی گل میں کو سمجھ آئیے جے چھوٹا موٹا تے تھوڑا بہت گزارا ہوئے آنا پیو ماں کو رواون نال نیکی کرن دا تے نبی سی بیعت گھن گھننا، بیعت نہیں گھتی، ہجرت دی اجازت نہیں دیتی جو پیو ماں کو ونج ہسا۔ این دا مطلب واضح جے پیو ماں کہیں تے ناراض ہومن تے روندے ودے ہومن تو اون دا کوئی نیکی والا عمل اللہ کو قبول بولے نہیں وے، میں نہیں آکھیا کچھ حدیث کو لو سمجھ اندی ہے گال۔ ارجع الیہما، اگر تو ہجرت کرنا چاہنی پہلے پیو ماں کو راضی کر، پیو ماں کو خوش کر۔ اساں تے ساری کیا کیفیت ہے تمہارے سامنے، کبیرہ گناہ ہے پیو ماں دی نافرمانی۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک دوجی حدیث تھوڑا جہاں غور کر تک واپس سمجھ اندی ویسی، اللہ نال شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دیونا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تے جڑی بات میں عرض بیٹھا کرنا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، اے حدیث صحیح البخاری ہے چھے، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لاوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہ ایک صحابی آیا، ایک بندہ آیا، قال رجل للنبی، ایک بندہ کے آکھن لگا اجاہدو اللہ دے نبی میں جہاد کرنا چاہنا، تھوڑے نال تلوار چاہنا چاہنا، لڑائی کرنا چاہنا، جہاد کرنا چاہنا، کافریں کو مارنا چاہنا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے پہلے اے دس اللہ کا ابوان، جہاد تے میرے کٹھے جڑنا چاہیں، پہلے اے دسا تیرے پیو ماں بھی جین دین یا نہیں، اللہ کا ابوان ابا مہنی آدھے قالا نام جیا جیا ابا مہن۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے پیو ماں تیرے گھر تے کو کیا ضرورت ہے جہاد تے ونجن دی، ففیہ ما فجاہد، اگر جہاد دے میدان علی اجرت دے جہاد دے میدان علی شرکت دا ثواب حاصل کرنا چاہیں، تلوار چاہ کے کافریں دے مقابلے چ لڑائی کرن دا رب کے اگر اجر پاون چاہیں ولی نے کر ففیہ ما فجاہد، اپنے پیو ماں دی خدمت کر اللہ تے کو جہاد والا اجر عطا کر دے سی۔ نہیں سمجھے دو حدیثاں تھی گیا نا، یہ تھوڑا جہاں غور کرائے درہ جے کو اساں کیک مار چھوڑے نے ذرہ ہی سیریس نہیں سے سمجھ دے، یہ دو حدیثاں ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے پیو ماں دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ کوئی خاص اللہ دی رحمت علیہ ہو سن جنہیں دی اولاد نال صلح ہو سی تے جیڑی اولاد دی پیو ماں نال صلح ہو سی۔ اتھائیں بھی تساں جڑے بیٹھے ہو اگر تواڈی تعداد ہے نا 500، 5 بندے کڈھو جا 495 بندے نے بارے تو میں آگ سکدا کہ آپس ہے اولاد پیو ماں دی صلح کہنا ہو سی۔ اے گویڑ ہے، اے فساد ہے، اے معاشرے دی بد امنی دی وجہ ہے، مہنگائی، عذاب، آپس دی کھاپت وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑا جا توجہ کر میں سمجھے نہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ بھی حقوق العباد ہے، استاد جی موجود، علماء موجود، حقوق العباد شریعت ذکر ہے نہیں یا نہیں؟ تے حقوق العباد دی ابتدا پیو ماں دے حق کے شروع کی تھی رب نے، پیو ماں دے حق ہے، جیڑا پیو ماں دے حق نہیں دے سکتا وہ باقی حقوق العباد دی کیا توقع ہوں دے کہ کیتی ون سکتی ہے۔
نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی بات ذرا غور نال سنائے، توجہ کرائے ذرا۔ والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ عام طور تے لوگ آدھیں سہی تو آپ کو کیا پتہ، اپنے مرضیاں کر دیو، اللہ دے پیو ماں کو جڑا راضی کرے سمجھو دے اٹھے اللہ عرشاں والا رب راضی ہے۔ اللہ دے پیو ماں دے خدمت کی تے گھر یا اللہ کینے اللہ دے جتنا بھی نبی پیغمبر گزرے سارے دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ماں دی تے اپنے اپنے والدین دی خدمت کی تے کرو۔ اولاد اللہ دیندا بھی واسطے تاکہ بڈھے پیچ والدین دی خدمت دا سہارا بنے۔ تواڈے سامنے سورہ مریم پڑھن لگا، آیت نمبر 12 13 14 15 پڑھن لگا، لیکن تھوڑا جہاں دے اوتے غور کریں۔ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ دے بارے فرمائے جڑے زکریا پیغمبر دے بیٹے ہیں۔ اللہ نے یحییٰ پیغمبر دے بارے قرآن کریم میں فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ وبرا بوالدیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ دے اساں حضرت یحییٰ پیغمبر کو بچپن دی حالت حکمت عطا کر دیتی ہے، نرمی عطا کر دیتی ہے، پاکیزگی عطا کر دیتی ہے، متقی بنا دیتا سے تے اساں زکریا پیغمبر دے پتر یحییٰ کو تعلیم دیتی ہے جے تیں جیندہ رہے ببرم بوالدین اپنے پیو ماں نال نیکی کرنا رہے، نیکی کرنا رامی وہ متھے تے محراب پاونا لے ہو اصل نیکی پیو ماں دی خدمت دانا ہے۔ ہر سال بیت اللہ دے حج کرن والے ہو اصل نیکی پیو ماں دی خدمت دانا ہے۔ تہجد دی خاطر راتی دا اٹھن والے ہو اصل خدمت پیو ماں دی نیکی دانا ہے۔ وہ دنیا کائنات جدے گا پکا کے خیراتاں کرنا لے ہو اصل نیکی پیو ماں دی خدمت دانا ہے۔ پیو ماں دی خدمت نیکی دا ذریعہ ہے، پیو ماں دے خدمت عزت دی حفاظت دا ذریعہ ہے، پیو ماں دے خدمت شیطان دے شر کے بچن دا ذریعہ ہے، پیو ماں دے خدمت ترقی کرن دا ذریعہ ہے، پیو ماں دے خدمت رب کو راضی کرن دا ذریعہ ہے، پیو ماں دے خدمت جنت دے داخل دا ذریعہ ہے۔ اللہ دے اساں تعلیم دیتی ہے اوے یحییٰ پیغمبر جے تے جیندہ نہ میں اپنے ابے نال نیکی کرے نہ رہے۔ قرآن دا ایک بیا مقام تے کو سنے نا دلوں اگر سنے میں جڑے ویلے پڑھے میرا تک کلیجہ پھٹن دے آ گئے۔ اللہ کرے تے کوئی سمجھ آوے اللہ قرآن جاوے اے رب دا قرآن بھی اللہ دے جڑے ویلے حضرت سیدہ مریم کو عیسیٰ پیدا کیتا بغیر باپ دے تے اپنے بال کو چاہ کے قوم دو پیویں دی آئی ساری قوم تانے مریں دی کھڑی آئی تے آدھی کھڑی آئی جو تیرا بائی میں کہنا ماں کانا ابو کے مرا سوئن تیری اممہ میں کہنا آئی بال کے دو چاہ کے آئی ساری قوم اممہ کو پڑھ دی کھڑی آئی ساری قوم اممہ مریم کو تانے مریں دی کھڑی آئی ساری قوم اممہ مریم تے تبصرے کریں دی کھڑی آئی۔ میں جملہ دیونا چاہنا این جملے کو ضائع نہ کرائے ساری دنیا دے تبصرے دا رخ اممہ مریم دو ہتھیں دے اتے سجا جایا بالا ساری دنیا مخالف بنی کھڑی آئی۔ اللہ دے اسا اممہ دا دفاع کیتے ہیں اگر ایسا چاہوں آپ آسمان تو نازل کر کے دفاع کر سکتے ہیں ایسا چاہوں آپ پتھر کو بلوا سکتے ہیں ایسا چاہوں آپ بندے کو بلوا سکتے ہیں یا اللہ کیا کیتا ہی اللہ دے عیسیٰ بچپن دی حالت اممہ دے ہتھیں تے اممہ تے تانے پہ چل دے ہیں ایسا سوچے عیسیٰ نبی کو زبان چڑھے دیں بچپنے سے گواہ چا بنے دیں تاکہ دنیا والے کو پتہ لگے
کہ جڑے ویلے ماما دے خلاف کوئی دنیا بھونکدی پئی ہوئے حلالی پتر حلا بندے رہن حلالی پتر اپنے ماما دی عزت دا دفاع کرنے رہن حلالی پتر اپنے ماما دے تبصرے نہیں سن دے آپ تبصرے کرن تا دور دی بات ہے لوگاں کے بھی تبصرے سنن گوارا نہیں کریں اللہ نے ایسا اماں مریم دی ممتا دی حفاظت کیتی ہے اندے پتر دی زبان نال حضرت عیسیٰ اماں مریم دے ہتھیں دیان تے ساری قوم کو جواب دے کے آکھن لگے اے مریم دے خلاف بھونکن والے ہو سنو میں کون قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی وبرم اوصانی ذا عطف وبرم بوالدتی اللہ نے میں کو نصیحت کی تھی ہے رب نے میں کو تاکید کی تھی ہے میں نماز بھی پڑھتا رہا ہوں میں زکاة بھی دیندہ رہا ہوں تے رب نے میں عیسیٰ دی ڈیوٹی لائیے جے تین جیندہ رہا ہوں میں اپنے ماں نال نیکی کرے رہا ہوں دو حدیثاں بخاری تا سنن نسائی جہاد دی کوئی لوڑ نہیں پیو مادو بھائی ہجرت دی کوئی لوڑ نہیں پیو مادو بھائی اللہ دے زکریا پیغمبر کو بیٹا دیتے سے تاکید کیتی سے جے تک جیندہ رہا میں پیو مانال نیکی کریں عیسیٰ پیغمبر کو بھی تعلیم دیتی سے جے تک جیندہ رہا میں اپنی اماں نے نیکی کیتی رکھی اجا بھی سمجھ نہیں آئی غیر عام انتہا چوڑے کر دیندے ہیں جی میں موبائل دا خرچہ میڈا اوہیں یار دا جی میں کپڑے میڈے اوہیں میرے یار دے جی میں جتی میڈی اوہیں میرے سگتی دی اصل خرچ کرن والی نیکی جڑی آئی یسألونک ماذا ينفقون اے پوچھ دن جو خرچ کروں یا نہ کروں میرا سونا آنکھ دے خرچ کرو ول پوچھنے خرچ جو کروں کہندے تے کروں فرمایا قل ما انفقتم من خیر خرچ کرنے خیر پہلا حق للوالدین تواڈے پیو ماں دا پہلا حق تواڈی کمائی دے خرچ دا پیو ماں دا ایتھا اندھی اولاد بالیں بچے والے تھی کہ واتی پیو ماں کنے خرچی دے بھالے چونن ہٹے گٹے صحت مند حق بندا ہاں اے کما کے اپنے پیو ماں دے ہاتھ دی تلی تے رکھے نا اے پیو ماں کو بوجھ نہ سمجھی کلھا ابا تھی کہ تے کو سارے کو پال گئے چار رل کے بھی بڑھڑے دیاں فرمائشاں پوریا نہیں وے کر سکتے اولاد ہو دی کہ تو آستے ہے کمائی آوے پیو ماں کو راضی کیتی آوے اللہ دے تے کو ترقی میں دیتی رکھ سا بوجھ نہ بڑھاویں کو شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے تے جھوٹی گواہی دیونا میں تے یہ موضوع شروع کیتا ہوا ہے نا جنن دا حیدرآباد دا واقعہ ہے نوجوان نے اپنی چند دین دی گال ہے میڈیا تے دیکھو چا اپنی اماں کو نوجوان نے قتل کی تھے دیندی گھندی پئی آئی تھے ایمرجنسی وارڈ جائیں ڈی ایس پی موقع دا تھانے دار سے جو سارے رشتہ دار کٹھے ہیں کاغذ پنسل چاہ کے آدھے اماں جی اپنا بیان درج کرواؤ اماں جی کیا دے ہو اپنے پتر دے گھر کلیجہ پھٹن تے اندے ماں مرن تے تیار ہیں روح نکلن تے تیار ہیں دیندی گھندی پئی آکھن لگیے ہوئے ڈی ایس پی صاحبہ میرے بال کو خبر من دیوائے کہ تے کو تری اماں نے معاف کر دیتے اپنے میرے بال کو خبر دیوائے تیری اماں نے تے کو معاف کر دیتے کوئی بندہ میرے پتر دیاں گربانہ پکڑے میں ماں دی ممتا برداشت نہیں کر سکتی کوئی میرے پترہ کو کھلے مارے میں برداشت نہیں کر سکتی قتل تھئی پئیے پتر دے ہتھوں کٹھی پئیے پتر دے ہتھوں مرن دے قریب گئے پئیے واتوی ماں دا جگرہ دیکھ ماں دے دل دا گردہ دیکھ اے ڈی ایس پی صاحبہ میرا پتر جیلہ کٹے میں ماں دی ممتا برداشت نہیں کر سکتی اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو اے جڑے پیو ماں ہیں انہاں دی خدمت کی دی کرو میں اللہ دی وسیعتی وے میری وسیعتی وے میں تاکید کر کے آجاؤں تے ماں ہسپتال پئی ہوئی ہے اپنے مرن کے چند منٹ پہلے آدھی ہے میرے
باقی بالے کو میرے نیڑے کراؤ. پوتر نیڑے آ گئے. انہاں کو آکھن لگی ہے بھرا نال ویر نہ رکھائے تے بھرا دی روٹی دا خیال کرائے. جذباتی بندہ ہے میرا پوترے میں جاننی ہوں وہ بھوکا نہ رہن دیوائے. ایو جی ماں بلا کون ایو جی کر سکے. ماں ہمیشہ اپنی اولاد دے بارے چنگا سوچے نہیں ہوئی ہے. ماما دیاں گردنا خراس کر کے اب تے ونجن والا کرے ترقیاں نہیں کر سکتا ہوں. جڑا پیو ماں دی تھپکی دے بغیر ہوئے یہ دنیا کائنات ترقی نہیں کر سکتا. اللہ دے ماما کو برا نہ لایا کر. اگر چاہیں جو دے دیں جو ماں دے دل چ کتنا درد ہونے. حضرت حاجرہ تے نظر چمار جڑے ویلے حضرت اسماعیل پیر دی ایڑی پہ مرے نہیں تے پیاس دی وجہ تو روندے پے. اما حاجرہ 80 سال کے زیادہ عمر دی آئی. کئی ویلے صفا پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے متا پانی دا چشمہ لپ ہوئے. کئی ویلے مروہ پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے متا پانی دا گھٹ لپ ہوئے. اللہ دے ایک چکر بیا چکر تریجا چکر چوتھا چکر پنجواں چکر سات چکر صفا مروہ دے پہلے دیئے. ایو جی جا بھی اندی آئی جتا بھج بھج کے دے دی آئی. اللہ دے ماں دی ممتا جیڑی پوتر دے بارے چکر پہلے دی آئی. یہ چکر لگنے میں رب کو اتنا پیارے لگے میں اللہ نے حج عمرے دا حصہ جا بنائے. اون وقت کہیں دا حج قبول نہیں جڑا معادے آلے ساتھ چکر نہ لاوے او تیوں دا عمرہ قبول نہیں جڑا معادی ممتا دی یاد دہانی نہ کراوے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرمے دے کچھ نہ کیا کر پیو ماں کو اپنے ماں باپ دی خدمت کی جی کر. اگر دیکھنا چاہنے جو ماں کتنا پیار کرے نہیں ہے. اللہ دے موسیٰ کو دیکھ صندوق کے چپاتے سی دریا دے حوالے کی تے سرون دی بیٹھی آئی. اللہ دے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ اساں تسلی دیتی اساں کہ موسیٰ تیرے دل چ پتر موسیٰ دے بارے جڑا پیدا ہونے والا درد ہے نا اکو اساں سمجھتے ہیں. سارا وعدہ ہے تیری ممتا دیکھ کے وعدہ کرنے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ تیرا پتر تیرو سلامت نال واپس کرے سو وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسول بنا کے بھیجے سو. اللہ دے کیا گزرتی ہو سی. موسیٰ علیہ السلام دی اماں پریشان وہ پوج گئے فرعون دی دربار ود کھیر نہ پیندے ہیں ود ساریاں دائیں آیاں کہیں دا کھیر نہ پیندے نال بھین ٹر دی ودی ہے. وہ کہ میں تو کوئی ہو جہاں گھر ڈسیں دیاں ہو سکتے ہوں گھر دا کھیر پیوے تے بال چپ کرے. ہائی اصل سکی بھین پتہ ہا جان دی ہے. وہ کہ جلدی کرو ونجو اے نکڑی بالڑی جتھاں دیئے اتھو دی مائی کو سالو. موسیٰ گھر رہے آ گئے سارے پیغام لے والے ملکہ پہ سدیں دیے بال ایک جڑا دودھ نہیں پیندا ایویں قریب ہا کے جلدی نال اٹھی پوے تے ٹھڈا سا کٹ کے بھج پوے. اللہ دے اساں کہ روک کے ہی تھائیں ذرا ممتا کو جھالے ہی تھائیں. سارا وعدہ ہا تیرو دوبارہ واپس ولے سوں تے کو نہ اڈے پوچھے سوں اتھائیں بیٹھی رہے. تیری ممتا سا کو اتنا پسند ہے اساں موسیٰ اتھائیں تیری جھولی جو واپس کرے سوں نہیں اندی میں پیاسا کنویں دو ٹورویں دے. پیغام ملیا غصہ کرن لگی سارے آکھن لگن غصہ کیڑی بات دا نہ آ سکدی ہو سی لگے جی لو. پوری ملکہ ساری نکرانیاں سمیت ایویں سمجھو وقت دے بادشاہ اندے پن موسیٰ دے دروازے تھے. میں کو تو بہوں کو جو سمجھ جائے میں کو بہوں کو سمجھ جائے میں کو بہوں کوئی سمجھ جائے. اللہ کرے تو آپ کو سمجھ آوے. وہ جیڑی ماں اپنے بچے واسطے درد رکھے اتھا اللہ ملکیں دے ملک غلام بڑھا دیں ملکیں دے ملک غلام بڑھا دیں. بادشاہ ملکے آئی کھڑیے موسیٰ علیہ السلام رون دے پن. حضرت موسیٰ دے دل خیال ہے تے اکھی بھی چونیر پیوانے آنا. اللہ دے اسائیں کے ذرہ برابر بھی پتہ نہ لگے. ذرا تکڑی تھی دروازہ کھول گئے انہیں تکڑی تھی کھڑی ہے تے بال کو اپنے ہتھیں تے جاتے سینے نال لیز بچہ چپ کر گئے تے ملکہ کھن لگی ہون کھیر بھی تساں پلائی رکھو سادہ اے بال توالے گھر چلا سی خرچ
بچہ تھوڑا سارے ذمہ آ گیا اللہ دے جنہ بالاں دے بارے ماواں دے دل دھڑک دے انہاں بالاں کو دریا بھی نہیں بھولنا ہوگا جنہ بالاں دے بارے ماواں دے دل دھڑک دے انہاں بالاں کو دنیا دے بادشاہ بھی قتل نہیں کر سکتے یو فرعون جڑا چھری چاہ کے آدھا کھڑا میں بال قتل کر رہے سا اللہ دے بچا چھوڑے اماں دا درد جو آئی دریا دے موجیں جو صندوق ودی چل دی ہے اللہ دے صندوق بچا چھوڑی ہے اماں دا جو درد آئی دنیا کائنات والے ہو جڑا اماں دا نا فرمانے حاجی صداون دے قابل نہیں جڑا اماں دا نا فرمانے نمازی صداون دے قابل نہیں جڑا اماں پہ دا نا فرمانے اے دنیا کائنات مسلمان صداون دے قابل نہیں اماں بھی اپنی جگہ تے ابا بھی اپنی جگہ ابا بھی عزت دے قابل ہے ماں دے قدمے تلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے تے ابے کو رب نے جنت دا دروازہ بنا دیتے اللہ دے باپے دیکھنے نہیں ابا دیکھنا ہی اولاد دے بارے پیو دی کیویں کیفیت ہونی ہے سورہ یوسف پڑھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی کیفیت دیکھ جڑے ویلے انہاں دا بیٹا بنیامین عزیز مصر نے قید کر گدا تے حضرت یعقوب چٹھی پہ لکھ دیاں اپنے پتر کو پہ دے دیاں آدیاں ونیو ون کے دانے بھی گھنو میرے یوسف کی بھی تلاش کریں دیو تے چٹھی عزیز مصر کو دے آؤ تاکہ میرا بیٹا بنیامین چھڑا لے چٹھی کیا پہ لکھ دیں اے عزیز مصر میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میں اللہ دا نبی ہوں میرا پیو میرا ابا بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا ایک پتر یوسف ہونا او کو بھرار لا گیا پتہ نہیں کیا کتنے آدھیں یا کل حسیب بھیڑیا کھا گئے بھائی عزیز مصر میں اپنے پتر دی یاد وابی عزت اینا میں اپنے پتر دے بغیر رو کے اپنے اکھاں سفید کی دی بیٹھا تو سادے ابا چھڑ کیا وزے تو سادے ابا جاہلے تو سادے ابا پاگل تھی گئے تو سادے ابا چھتا تھی گئے تو سادے ابا فارغ تھی گئے تو سادے ابا ہی میں لبار ماری راندے اللہ قرآن چاہتے ابا وہ ہستی ہیں جیڑا ابا اپنے پتریں دی یاد اکھاں سفید کی دی بیٹھا نبی نہ تھیا بیٹا بابے دا دل نہ رکھایا کر حضرت یعقوب آدن و عزیز مصر جڑے ویلے یوسف گم تھی گیا ایک یو بنیامین نہیں جے کو میں دے دام تے یوسف یاد آوینا جے دے ہونٹے تے ہونٹ رکھ دام یوسف دا پیار یاد آوینا اے عزیز مصر میرے بیٹے بنیامین کو رہا کر دے میری کیفیت بڑی عجیب ہے اللہ پاک فرمے دے دنیا والے ہو ابے دا پیار دیکھنی تھے حضرت یعقوب نبی کو دیکھ جڑا اپنے پتر دی یاد نبی نہ تھیا بیٹھائی اجامی سمجھ نہیں آئی اللہ دیکھ بے ابے دا ذکر بھی قرآن جے دے سامنے ان دا پتر پانی بلدا پیا تے ابے کے کتھا برداشت تھی گئی توڑے پتر نہ فرمانا توڑے پتر بے دینا وقت بھی ہاتھ آڑ کے آکھن لگے پروردگارا میرا پتر میرا جگر میرا ٹکڑا اگر میرے عقیدے سامنے بول ونجے میں لوہ کے برداشت نہیں ہوندی اللہ تیرا وعدہ تیرے اہل و عیال کو بچے سو انہا وعدہ کل حق اللہ تیرے وعدے سچے ہیں انہا بنی من اہلی اے میرے اہل دے بچو ہے اللہ دے انہا ہو لیسا من اہل کا اے میرا پیغمبر تیرے اہل بچو نہیں اللہ دے پی اترلا پیا کریں دے تاکہ پوتر پلٹن کے بچ ونجے ول دعا پیا کریں دے پیو ماں دی خدمت کی تھی کر پیو ماں کو راضی کیتا کر پیو ماں دے پیرے چپائے گیا کر اگر تھپکی پیو ماں دی گھنے جا آسمان تیرا بخوش ہوئے اللہ قرآن چاہتے تو اپنے میں اللہ دی وسیعت وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ شرک کرنا کبیرہ گناہ جھوٹی گواہی دیونا تے پیو ماں دی نافرمانی
مولوی صاحب سلام علیکم، جھوٹے بندے تے لعنت اگر میں ایک گال کوڑی پیا کرنا ہوں تھا. مولوی صاحب سلام علیکم، میرا دل آ دے میں فلانی جاتے رشتہ کراں، میرے کٹھے پڑھ دیئے بڑی سلام دعائے اندے نال میں کو پسند ہے، ابا نہیں چاہندا، میں کیا کراں ٹکراؤ پیدا تھی گئے. وہ گال سن ذرا انہیں سارے نوجوان ذرا سنو، ابے دی سوچ تیری سوچ رل گئی ہے تے من گدی گئی. ایکو فرما برداری نہیں آدے، فرما برداری اوکو آدن کہ جتا تیری سوچ بھی ہوئے، تیرے ابا اماں دی بھی ہوئے، اپنی سوچ سٹ، پیو ماں دی سوچ من، ایکو آدن پیو ماں دی فرما برداری، ایکو آدن پیو ماں دا ادب. ادھے جیڑی گال اکالے چندی ہے منے نے ہیں، اے کوئی کمال نہیں. جیڑی گال اکالے چاہے منے کوئی کمال نہیں. کمال ہے کہ پیو ماں دی مخالفت نہیں کرنی. نہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ابا اماں تے کوئی شرک دا آدن تے کر مخالفت اللہ دے، میں تے کوئی اجازت دینا. پیو ماں تے کوئی دین دی بغاوت دا آکھن نہ من، پیو ماں تے کوئی بے نماز بناویں نہ من، پیو ماں تے کوئی مشرک بناویں نہ من انہاں دی. لیکن ولا وی توڑے تے کوئی شرک دا آکھن گال نہ منی، لیکن سلوک چنہ رکھی. توڑے وات وی مندے نہ کڈیں، آنے نہ کڈیں، خیال کریں ذرا. شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے تے جھوٹی گواہی دیونا بھی، اچھا جواب دو بولو، تے پیو ماں دی نافرمانی بھی. سارے تواڈے علاقے کوٹ چھٹے ڈیرہ غازی خان پاکستان وغیرہ یہ تو رول ہے، یا شرک ہے یا جھوٹ ہے یا پیو ماں دی نافرمانی. دسا کیتے کیڑا بڑھڑا ہے جیڑا سکون نال سن دے؟ کیڑا بندہ ہے جیڑا آدھے میں اپنی اولاد تے راضی ہاں؟ اللہ دی قسم چاہ کے آنا اولاد گھریں چ وڑے، پیو ماں بے دروازے کے باہر نکل ویندن. پیو ماں اگر گھر چ وڑن اولاد بے دروازے کے باہر نکل ویندی. جتھا اولاد ہوئے اتھا پیو ماں نہیں اندے، جتھا پیو ماں ہوئے اتھا اولاد نہیں اندی. کیا غلطی کیتی ہے انہوں نے؟ کیا غلطی کیتی ہے انہوں نے؟ عجیب جی کیفیت. ایک جوان نے اپنے پوتر کو نہ ہون جیندیاں سارا کوئی چاڑ دیتے تے ہون پیا روے. ایک دن اور میرے کے پیا پوچھے آدھے میں حجامت بنوامنی ہوندی ہے، پوتر کو 100 روپیہ منگدا میں کو نہیں دیندا. میں کہ تیری پہلے غلطی تو تیری ہے، مڑکا بھنی جی تائیں جیندیاں جائیداد دیتی کیوں ہے؟ لگنی پھیرے شالا تائیں کیوں دیتی ہے؟ اجا آپ صحت مند ہے، تیرا پتر تیری دھی تیری اولاد تیری جائیداد دی وارث تاں بنسی جنا تیرے جنازے چوسن، مرن دے بعد وراثت ہوندی ہے، جیندیاں تو نہیں ہوندی. تے کو کیا اختیار دیتے؟ والا دے میں کو ایک نہیں مارا کہ اساں روز روز تیری حجامت دے ٹھیکیدار ہیں. میں کہ ہوں تے آکھنے پہلے تے آپ کو تربیت جنجی دیتی تھے، آپ پہلے کو دشمن بڑھائی، سارا کچھ کیتے تے کو نیڑے کون نہ بنے دے. او بھائیو غال سنائے، اے کوٹ چھٹا مرکز فردوس علی اسلامی دا اے پیغام ہی وے، اہل حدیث دی دعوت ہی وے. شرک نہ کیتا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، پیو ماں دی نافرمانی نہ کیتی کرو. دنیا دی کوئی طاقت تو کو ترقی کے نہیں روک سکتی. منجو تساں کیا یاد کرے سا؟ وہ بندہ آیا ہاں اللہ دے نبی میرے ابے کو سڈو اپنی عدالت تے او کنے پوچھو جڑا میں کمینا ہوں بغیر اجازت دے چاگندے. میرے نبی سی فرمائے بھائی شاباش سادو بھائی. آخری بات آئی نہیں، وہ بڑھڑا آ گئے تے پہنچ گئے. میرے نبی سی فرمائے بابا جی جیڑا کچھ رستے جو تساں آتے اندے آوے ذرا او والا ایک واری دسو تے او کیا دے اندے اوہاں کیسی تو آپ کو کی میں پتہ ہے، میں تو دل لے چلے نا نامی دل لے چلے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے دسا کیا مسئلہ ہے. آکھن لگے اللہ دے نبی یہ بالن جنہ دی اساں پرورش کرنے رہ گئے، پلیندے رہ گئے، خدمت کرنے رہ گئے، تتی ہوا نہ لگنے دیا سے، تتی ہوا نہ لگنے دیا سے، کپڑے جوتی تے صحت دا خیال کرنے دیا سے. اور چھوٹے والے ہو آج
اج بھی یو جے میں باپ تے کو دکھا سکدا جڑے عیدیں دے موقع تے آپ نویں کپڑے نہیں پہنے تے اپنے بالے کو نویں کپڑے پوا کے عیداں کرن یو جے باپ بھی تے کو دکھا سکدا جڑے آپ اپنے دل دی تمنا دی روٹی نہیں کھاندے لیکن بالے کو برگر تے قسموں قسم دیاں کڑھائیاں کھوا کے خوشی محسوس کرن یو جے باپ بھی تے کو دکھا سکدا جڑے گرمی دی شدت چ صحت ہون صحت نہ ہون دے باوجود مزدوریاں کر کر کے اپنے بالیں دیاں فیساں بھر کے اپنی زندگی دی خوشی منے دے پیان انہیں ہستیاں دا دل نہ دکھایا کر جڑا انہیں ہستیاں کو راضی کر گئے جڑا انہیں ہستیاں کو خوش کر گئے اللہ انہاں دے بیڑے پار کرنے دے آدھے اللہ دے نبی نکے ہونے ہیں اسا انہیں کو پلے دے آسے آج اگر ضرورت دے تات میں پیسے چاہ گی دے تو آپ کو شکایت آگے لائیس پیستا چاہ کروائے سی شرمندہ چاہ کرائے سی اے حال کھڑا دینا اللہ دے پاک نبی دے اکھا بھی جوان سوالے آپ نوجوان تو مخاطب ہے آپ نے فرمایا کیا کی تھی ڈٹھائی اپنے بڑھڑے بابے گلوا چھوڑے ڈٹھائی اپنے بابے دیا شکایت نہیں آج دے بعد انت لے ابی کا و مالو کا لے ابی کا تو بھی اپنے ابے دائیں تیرے مال تے جداد بھی تیرے ابے دیے خبردار 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 چاہے اپنے بابے دا دل نہیں دکھاونا چل وانیا اپنے پیو ماں دی خدمت کر شریعتیوں کو جا دیئے ابے اممہ دی مخالفت نہ کی تھی کرو پیو ماں کو سینے نہ لایا کرو فیصلے پیو ماں دے منیا کرو اللہ دے کیویں یا اللہ کیویں اللہ دے ایویں بڑھو جیویں حضرت اسماعیل دی جوانی آئی جڑے ویلے ابا زبا کرن دے مشورے پیا کرنا ایو جیں بڑھو جیویں حضرت اسماعیل بڑھ گئے ایو جیاں جواب دے جڑا حضرت اسماعیل دا آدھے ابا جی کر گزرو جیویں کرے سو میں حاضر ہوں صبر کرنا پہ گیا میں کرے سو لیکن توالی خاطر میں زبا تھی ورنتے تیار ہوں وات ابراہیم لٹا دیتے نے زبا کرنتے تیار حضرت اسماعیل لیٹ گئے زبا ہو ورنتے تیار اللہ وال زبا ہوئے ہن یا نہ ہوئے ہن اللہ دے کہنا ہوئے ہن اساں دنبا بھیج دیتا حضرت اسماعیل دی جاتے ہو زبا تھی گیا اللہ ایک اور چھٹے آلے ترے کے پوچھنا چاہیں ابا زبا کرنتے تیارا بیٹا زبا ہونتے تیارا والوی حضرت اسماعیل دی گردن تے چھری آ گئی ہے زبا کیوں نہ ہوئے ہیں اللہ فرمین دے اللہ فرمین دے اللہ فرمین دے جڑے بال پیو ماں دے با ادب ہومن کوئی جن دے داد کہنی ہوں دے زبا تھیون دے داد کہنی ہوں دے اساں بچا چھوڑا کیونکہ اپنے ابے دا فرما بردارا ایویں اپنے ابے دے سامنے بن جیویں حضرت ابراہیم آزر دے سامنے بڑھن ابا دھمکیاں پیارے لے پوتر دا سر جھکائے ابا مارن تے آیا گئے لیکن پوتر دا سر جھکائے آخر کارا دنیا آبتی اے بابا جان میں ویدہ بیان توڑے ہوتے سلام ہوئے اللہ دے ایو جیاں پوتر بن جیویں حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل یا اللہ وال کیا تھی سی اللہ دے جے تو لائق بن ونجے پیو ماں دا فرما بردار بن ونجے میں اللہ تے کو تکلیفیں کے بچے سا جیویں حضرت اسماعیل کو بچائے اگر پیو ماں دا فرما بردار بن ونجے تے کو میں ون مستجاب دعوات بنے سا صحیح حدیث ہے نبی سی فرمائے اویس کرنی کارن والا جے کو ملے اندے کنے مغفرت دی دعا کروائے کیونکہ اویس دی دعا اللہ رد نہیں کرے گا کیونکہ اویس دی امن ہے اویس کو کیا ساری زندگی جدنا بھی ہاتھ جیسے اللہ تیرے ہاتھ خالی نہ بھرے سی میری خدمت کرے نہ رہ گئی جے کو پیو ماں دی دعائی جے کو پیو ماں دی دعائی اللہ کو ولی بنا دیتے ہی واسطے اللہ قرآن کریم چاہتے دنیا کائنات والے ہو میں اللہ تو کو وصیت کرے ہوں تو سا شرک بھی نہ کیتا کرو حضرت لقمان اپنے پوتر کو یہ نصیحت کی دی لا تشرک باللہ اللہ دے والا سا بھی وصیت کی دی اے انسان جویں رب نال شرک کبیرہ گناہ ہے ایویں پیو ماں دی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے ایویں جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کہ بچ پیو ماں دی نافرمانی کے بچ میں اللہ تیرے مقدر سونے بڑا دے سا
گالیں تو ڈھیرن بندہ صبح تک سنے نہ رہے نہیں مک جا دین نہیں مکدا میں شارٹ کی چنگیاں بھلیاں چیزاں مقصد ہے میرا وہ نوجوان جذبات اپنے کنٹرول کیتے کر تے پیو ماں دی خدمت کیتی کر پیو ماں دی او غار اللہ واقعہ ترائے جوان پھس گیا پتھر آ پیا انہیں وال دعا کی تھی رب انہاں دی دعا قبول کی تھی انہاں وچ ایک او بھی جے آکھیا اللہ میں جہاں بھیڑاں بکریاں میں جلے شام کو ولداں کھیر ڈو ہے نا تے پہلے اپنے پیو ماں کو پی لینا پیچھے اپنے بالیں کو پی لینا ایک بار میں کھیر ڈو تھے ابا اماں نیندرے جان اللہ تو چنگی طرح تے جان دیں میں پیالہ چاہ کے کھڑ گیا میں کہ میں او تائیں کہنا اپنے بالیں کو پلے ساں جیتی ابا اماں نہ اٹھ سن اٹھاون بھی گوارا نہیں کیتا جو متاں گستاخی تھی وے تے بالیں کو پلاون بھی گوارا نہیں کیتا جو متاں ابا اماں کے پہل کر کھڑا تے رب ناراض ہوئے تے جڑے ویلے اٹھن پیچھے دودھ پلائیں تے ول بالیں کو اللہ اے پیو ماں کو کھیر پلاون والی عادت میری اگر تے کو لگیے چنگی تے مصیبت کے ہٹا حدیث چندے اے جڑا پیو ماں کو کھیر پلاون والا غار پھشا کھڑا ہے نا اے پیو ماں کو کھیر پلاون والی نیکی دسی ہے اللہ نے اپنی رحمت نال پتھر ہٹائے رب نے انہاں کو نجات نہیں دیے ساکوں ایک گال سمجھائیے اللہ نے جڑا پیو ماں دیاں خدمتاں کی تھی ودا ہوئے وڈی تو وڈی مصیبت جی پھس ونجے تے اساں نجات دے دے ہیں اساں کیا کرنے ہیں بولو کیا کرنے ہیں نجات دے دے ہیں پیو ماں دی خدمت کی تھی کرو یہ تے انہاں کے پوچھو جنہاں دے پیو ماں کوئی نہیں یہ تے انہاں کے پوچھو نخرے کرن دے نعمت سمجھو نعمت چھپرن تو آنے ہوتے چھپرن انہاں دی عزت کی تھی کر سلام کر کے گیا وط ولیا پہلے دریافت کی تھی خیریت انہاں دا احترام کر میں دے داں تک کیڑی طاقت روک سکتی ہے ترقی کرن کے اترائے کبیرہ گناہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ماں باپ دی نافرمانی کبیرہ گناہ اور جھوٹی گواہی دیونا شرک کرن نال اللہ دی قدر نہیں بندی پیو ماں دی نافرمانی کرن نال ماں باپ دی قدر نہیں بندی جھوٹ بولن نال انسانیت دی قدر نہیں بندی تریے چیزاں اللہ دی بے قدری بھی کبیرہ گناہ شرک پیو ماں دی بے قدری بھی کبیرہ گناہ تے بندے دی بے قدری بھی بولو بھائی کبیرہ گناہ اور معاشرے دا بھی نترائے چیز نال تعلق ہے جڑا اللہ دی توحید بھی منے دے تے پیو ماں ہی راضی ہیں تے بندے نال کوڑی نہیں مردا اے ولی نہیں تبیا ولی ہے کون جے اے سچا چنگا نیک بندہ نہیں تبیا کون ہے اے ولایت ہے ولایت کو کوئی سنگ کہیں نہیں لگے ہوئے ہوں ولایت کیا ہو دیئے یہ ہے کہ رب نال شرک نہیں کرنا لوگے نال دھوکہ نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا تے پیو ماں دی نافرمانی نہیں کرنی نماز بھی پڑھ دے رہو سچ بھی بولو لین دین بھی کھرے رکھو کہیں کو تکلیف نہ دیو تے نال نال پیو ماں کو بھی راضی کرن دے رہو جڑا پیو ماں دی دعا نال چل سی تے اللہ کو عزت بھی دے سی برکت بھی دے سی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخش